अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, चेहरे पे मुस्कुराहट और लाल रंग की टाई, ये किसी खतरे की अलामत है? अब खतरे की घंटी तो जो बज रही है वो डिस्कस कर लेते हैं आज। अच्छा, डिस्कस तो कर लेते हैं। जैसे हमने ये हुस्न इत्तफाक से एक जैसा रंग पहन लिया, लेकिन कहीं इत्तफाक हो नहीं रहा। अच्छा, आप पिछले हफ्ते से खबरें ऐसी दे रहे हैं जिसमें कोई ना कोई क्लू हमें मिल रहा है। अब आज फिर आपके सामने हमने एक सवाल रखना है, क्योंकि बात वहीं पर है। आपने पिछले हफ्ते बुध को एक इंडिकेशन दी थी, आपने क्या फरमाया था, हम सुनवाएंगे एक बार अपने ऑडियंस को। जी, आईएसआई की अनाउंसमेंट जो है कुछ अरसे के बाद आईएसपीआर ने की है। एक उसी वक्त आईएसपीआर ने डीजी आईएसआई की नए की अपॉइंटमेंट नहीं की। नहीं, पहले वो खबर आ गई थी, फिर कुछ अरसे के बाद आई, थोड़ा वक्फा आया। हाँ, मगर उस वक्फे में आम तौर पे तो ये है कि पीएम हाउस से आनी चाहिए थी खबर, मगर पीएम हाउस से नहीं आई, आईएसपीआर से आ गई। और कल आपने जाते जाते ये कहा था कि एक मुलाकात होनी है, इस पर ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करते, और आज तक मामला हल हो जाएगा। अच्छा, तब्दीलियां आ गई आपके कहने के मुताबिक, लेकिन ऐसा लगता है कि बात बिगड़ गई है। कब तक ये बिगड़ी रहेगी? देखिए आयशा, अभी तो बहुत कुछ हो चुका है और शायद अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। कल जो लेटेस्ट खबर थी, जब हमने ये प्रोग्राम ख़त्म किया था, तो उस वक़्त यही था कि कुछ अब बात आगे बढ़ने जा रही है और ये मामला हल होने जा रहा है। मैंने ये कहा था कल परसों तक ये हो जाएगा। आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि मुशावरत हो रही है और मामला जल्दी हल हो जाएगा। तो बात तो वहीं आके कि मामला हल हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब देखना ये चाहिए कि यहाँ कैसे पहुँचा और अब जहाँ आके रुक गया है, अब आगे कौन से रास्ते हैं इसके हल होने के। और इस वक्त कितना ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त आ गया है, और ये जिस तरीके से इसका हल निकलेगा उससे फिर आगे पता चलेगा। किसी की ज़िद है, किसी की अना है सेठी साहब? मेरा ख्याल है ये इज़्ज़त और अना तो होती है हमेशा जब इस किस्म के क्लैशेस होते हैं, मगर इसमें अब कानून की भी बात आ गई है। अच्छा। कि कानून क्या कहता है, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इज़्ज़त और ईगो की बात है, कानून की बात है, ये चीज़ें मिल जाती हैं। हमने देखा माजी में नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी हमने ये देखा कि इस किस्म के एक दो मौके आए थे, और उस वक़्त फिर क्या हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो बिफोर वी गो देयर हमें देख लेना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचे कैसे हम। ये पिछले हफ्ते से लेकर आज तक हुआ क्या? जब ये मैंने बात कही थी पिछले बुध, तो मतलब है कि ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए हैं। तो मैंने ये कहा था कि आईएसपीआर से अनाउंसमेंट आ गई है चेंजेस ऑफ कोर कमांडर्स। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद नए डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट की भी आ गई खबर। तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ा और खटसा भी हुआ। मैंने कहा यार, ये अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो नोटिफिकेशन आया नहीं है और इन्होंने पहले ऐलान कर दिया। तो मैंने इसके ऊपर फिर ये इशारा करके कि यहाँ मसला बन सकता है, फिर मैंने ये इसको आगे नहीं बढ़ाया। मैं नहीं चाह रहा था कि कोई ये ना कहे कि आप कोई शरारत कर रहे हैं या कोई ज़हमी कर रहे हैं, कल को आ जाएगा, इतनी भी क्या बात है, एक दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। मगर मैंने इशारा कर दिया था कि अगर नोटिफिकेशन ना आया या आना चाहिए तो फिर मसला बन सकता है। अब आगे क्या हुआ? जुमेरात का दिन, जुमा, हफ्ता, फिर कल, और हर रोज़ ख़बरें आ रही थी कि कुछ मसला बना हुआ है, कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो और फ़ौजी क़यादत एक सफ़े पे नहीं है इस इशू के ऊपर। ये बड़ी हैरानगी की बात थी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि जब आईएसपीआर ने ये अनाउंस किया तो उस वक़्त उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब की रजामंदी नहीं थी। बिकॉज वेडनेसडे के दिन मैंने ये कहा था कि आर्मी चीफ़ की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हो रही है, जिसके अंदर ये मामले तय होंगे। मंगल को हो जाएगी, और हुई, और हो गई, उसके बाद अनाउंस हो गया। तो मेरा तो यही ख्याल था कि अब आ जाएगा नोटिफिकेशन जी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आईएसपीआर ने खुद ही, मतलब है कि वहाँ कोई बात हो कर दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने खुद ही कर दिया हो और प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर। कुछ इत्तेफाक हुआ होगा तो उन्होंने आके अनाउंस कर दिया और फिर इंतज़ार की कि वहाँ से नोटिफिकेशन भी हो जाएगी, हस्बे मामूल हो जाएगी। पहले भी ऐसे होता रहा है। अब वो जब नहीं हुई तो अब फिर बस सवाल खड़ा हो गया, क्या आईएसपीआर ने जो नोटिफिकेशन इशू की प्रेस रिलीज़, क्या उसके पीछे इत्तेफाक था या नहीं था? सवाल तो खड़ा होना था ना, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो ये मतलब है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो फौरी तौर पे रिमूव हो सकती थी ना।
کہ ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے جو اناؤنس کیا وہ ٹھیک ہے, ختم ہوگی بات. اور اگر ایسے نہیں تھا تو پھر فوری طور پہ اس کے اوپر پھر سے مشاورت ہوتی اور اس کو کلیئر کر دیا جاتا کہ کلیریفیکیشن آ جاتی. ٹھیک ہے, کوئی ریگریٹ نہیں, کوئی ریجیکٹڈ نہیں, کوئی یہ نہیں, کوئی وہ نہیں, کلیریفیکیشن آ جاتی کہ جی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور اب پرائم منسٹر نے ایشو کر دیا. مگر ایسے نہیں ہوا. کچھ عرصے کے لیے ٹینشن بڑھ گئی کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا, مگر ہم لوگ بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن آمد و رفت تو ہوتی رہی نا سیٹھی صاحب. ہاں, اب وہ آمد و رفت جو ہو رہی تھی وہ پھر ٹویٹر پہ اوپر ہونی شروع ہو گئی اور سوشل میڈیا پہ ہونی شروع ہو گئی اور یوٹیوب پہ شروع ہو گئی. کوئی لوگ مانیٹر کر رہے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. پھر میں نے بھی ایک اپنے پروگرام میں یوٹیوب کے اوپر کہا کہ جی وہ فواد چودھری صاحب یہاں بھی کہا, یہاں بھی شاید کا اشارہ کر دیا کہ وہ گئے ہیں ان کو ملنے, وہاں بھی بات چیت ہوئی, پھر وہ واپس گئے ہیں, پھر وہ آئے ہیں. تو اس میں فواد چودھری صاحب, اسد عمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, شیریں مزاری صاحبہ, شبلی صاحب, یہ آئے گئے. ادھر سے بھی کچھ آمد و رفت ہوتی رہی. ڈی جی ISI صاحب بھی کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر آئے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر آئے. تو یہ چل رہا تھا. اس سے یہی پتہ چلا کہ مسئلہ بن گیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا, مگر یہ پتہ چل گیا کہ مسئلہ ہے, ایک سیم پیج پہ نہیں ہے, یا طریقہ جو ہوا ہے استعمال اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے تھا. اب جا کے منڈے کا دن آ گیا, پھر اور افواہیں شروع ہو گئیں. پھر بھی میڈیا والوں نے پرہیز کیا کہ اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ حل ہو جائے گا, یہ ملک کے انٹرسٹ میں آئی جلدی سے یہ حل ہو معاملہ. اچھا, آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے ایک وضاحت آ گئی ہے ایک طرف سے, دوسری طرف سے یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بڑے خطرے بھی ہیں. وہ یہ کہ ISPR چپ ہے, فوجی قیادت چپ ہے. جو بات چیت آ رہی ہے وہ اب پرائم منسٹر کیمپ سے آ رہی ہے. آج کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے جس سے خبریں وہاں سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے وہاں کیا کہا کیا نہیں کہا. اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے آج ایک بیان بھی دے دیا ہے. جو بیان دیا سنوا دیں, اور وہ سننا چاہیے, بیکاز پھر اگر ہم نے کوئی کلو دیکھنی ہے تو پھر اس میں سے دیکھنی ہے کہ یہ جا کہاں رہا ہے. باڈی لینگویج کیا رہے ہیں. نئے DG ISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. اچھا, دونوں کا اتفاق رائے ہے, یعنی آرمی چیف اور چیف ایگزیکٹو کا, لیکن ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ اتھارٹی وزیر اعظم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان آئیڈیل تعلقات ہیں. آپ نے ابھی فرمایا تھا نا ایک پیج نہیں رہا, لیکن وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے. ہم وہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی راستہ یا قانونی راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. جی, تو اس سے یہ مطلب ہے کہ جو پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ قانونی نہیں تھی, 6 اکتوبر کو جو ہوئی, جو ISPR کی طرف سے جو ان اے وے وہ یہ کہہ رہے ہیں. مطلب اگر وہ تھی تو پھر یہ کہنے کی کیا بات ہے. اس کو تو کہہ دیں کہ وہ ٹھیک تھا اور ختم کریں بات کو. یہ کہنا کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا تو وہ تو یہی کہنا ہے کہ وہ قانونی راستہ نہیں تھا. اور اگر قانونی راستہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس سے ایک نوٹیفیکیشن آئے گی, تو وہ تو 1 ہفتہ ہونے جا رہا ہے, ابھی تک آئی نہیں. یا سمری پہ سائن بھی وہ نہیں کر رہے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر کون سا قانونی راستہ ہے جو کہ پچھلے 7 دن میں نہیں استعمال کیا گیا, اور کون سی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے ISPR کی کیا وہ قانونی ہے یا نہیں ہے. تو یہ سوال کھڑے ہو گئے نا ان کے بیان سے. تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ذرا انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ چل رہی ہے جو کہ شاید ان کی تصدیق کرتی ہے کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ کے اندر آج کیا بات کہی. اچھا, ہمیں تو نہیں پتہ, مگر جو وہاں سے منسٹرز جو بات لیک کرتے ہیں, جو پہنچ جاتی ہے ادھر ادھر, وہاں یہ بات چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ موقف ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور یہ میری اپوائنٹمنٹ ہے اور مجھے 3 نام بھیج دیں تو ان میں سے میں ایک سلیکٹ کر لوں گا. یعنی سمری دوبارہ موو کریں, 3 نام دوبارہ بھیجیں, کچھ ایسا. اچھا, مطلب ہے ابھی تو تسلیم ہی نہیں ہوا نا کہ سمری گئی ہوئی ہے کہ نہیں. جی, اب پہلے تو اگر سمری گئی ہے تو ریجیکٹ ہو گئی ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمری پہ 3 نام بھیجیں, میں ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں. مگر یہ ان کا پرانا موقف ہے, یہ نہیں تھا. ان کا پرانا موقف جو کہ سب کو پتہ ہے اس ملک میں, کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے, وہ جنرل فیض کو چاہتے تھے کہ وہ رہیں اب ایسا, ابھی تبدیلی نہ ہو ان کی تھے. مگر کافی GHQ کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ بھائی ان کو اب کور کی ضرورت ہے اور ہم نیا ایک ISI چیف لانا چاہ رہے ہیں اور ان کو اب اپنی کور کمانڈ کرنے دیں.
اور یہ چل رہا تھا، اور ہمیشہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہمیں جو خبر ملتی تھی وہ یہی تھی کہ وہ چاہ رہے ہیں ابھی آپ ٹھہر جائیں ابھی اور چلائیں ان کو، ابھی اور چلنا ہے، ابھی اور چلنا ہے۔ تو اب یہ ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ میں نے آپ سے کہا کہ اب وہ ایک میٹنگ ہوگی جس میں یہ طے ہوگا کہ اب چینج کرنے کا وقت آ گیا اور کون نیا بنے گا۔ تو یہ سچویشن اب آ گئی ہے۔ اب اس میں انفارچونیٹلی جنرل فیض پھنس گئے ہیں رائٹ ان دا مڈل۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک بون آف کنٹینشن بنے۔ یہ جو پرابلم بن گیا بٹوین جی ایچ کیو اور پرائم منسٹر آفس، میں نہیں سمجھتا کہ جنرل فیض چاہتے ہیں کہ وہ ان کی یہ ان کے اوپر اس کا بوجھ پڑ جائے۔ اور میرا خیال ہے انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ڈراپ اٹ، یعنی وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کچھ ایسا بھی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو میری انفارمیشن یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایشو اتنا بڑا بن جائے، اور وہ ظاہر ہے ایز این آرمی آفیسر اور وہ کھڑے ہیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں سے ایک پیج کو اگر پرابلم ان کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ ایسا نہیں چاہتے، مگر اب پرائم منسٹر ڈٹ گئے۔ اور ادھر سے جو میری خبر ہے وہ یہی ہے کہ دوسری سائڈ بھی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے، ہم نے یہی سمجھا تھا کہ آپ اگری کر گئے ہیں اور ہم نے کر دی۔ اب یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو کچھ اور کرنا ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے ادارے کی ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں تو یہ تو بڑی مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ تو یہ تو کچھ اور ہمارے اندر بھی اب سارے اتفاق ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے۔ ایک اچھے افسر کو ہم لگانا چاہ رہے ہیں جس کی کوئی سیاسی لیننگز نہیں ہیں، تو کمپیٹنٹ ہے، اور اس میں تو کوئی سیاست ہے ہی نہیں۔ مگر آپ یہ جو رکاوٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک چن کے کسی کو لگائیں، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر صاحب چن کے جب لگاتے ہیں تو وہ اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں، وہ الٹے ہی نتائج نکلتے ہیں، جو کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ مائی اون مین لگائیں گے یا میرا بندہ ہوگا، ایسی نہیں ہوتی بات۔ تو میرا خیال ہے یہ یہاں آ کے اب بات پھنس گئی ہے۔ اور یہ جو اشارہ کر رہے ہیں فواد چودھری، میں آپ کو بتاؤں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں 3 بندوں کی ایک نئی سمری آ جاتی ہے، جو مرضی 3 نام ڈال دیں اس میں، ندیم انجم صاحب کا ہی ڈال دیں، دوبارہ نام بے شک ڈال دیں، 2 اور ڈال دیں، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان میں سے ایک لے لیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہماری یہ رائٹ ہے کہ ہم سلیکٹ کریں، آپ کی رائٹ ہے آپ نام بھیجیں، آپ نام بھیج دیتے ہیں، ہم انہیں ایک لے لیتے ہیں۔ آپ کو کیا، ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ندیم انجم صاحب کو ہی سلیکٹ کر لیں، مگر کم از کم یہ ہماری رائٹ ہے، ہمیں یہ ایکسرسائز کرنا ہے۔ یہ اشارہ ادھر کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر مسئلہ کوئی نہیں رہے گا، آپ کی عزت بھی رہ جائے گی، ہماری بھی عزت رہ جائے گی، ہم آپ کے بندے کو سلیکٹ کر لیں گے، پروسیجر یہ ہوگا، اور مگر فیصلہ ہمارا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہی کرنا ہوتا تو پہلے دن ہی ہو سکتا تھا۔ پہلے دن جو سمری گئی تھی تو اسی پہ اس وقت ندیم انجم صاحب کا ہی نام تھا نا، تو اسی وقت سائن کر دیتے پرائم منسٹر صاحب۔ سمری کے بغیر تو نہیں ہوتا نا، سمری تو گئی ہوگی نا۔ جی بالکل۔ تو اس میں اگری یہی ہوا ہوگا جو کہ فوج کا موقف ہے کہ جی ان پہ اگری ہوا تھا تو ہم نے اناؤنس کر دیا، اس کے بعد انتظار کرتے رہ گئے کہ وہ آئے گی سمری، وہ سمری کا نوٹیفیکیشن آیا نہیں۔ تو اگر پرائم منسٹر نے اس وقت نہیں کیا تو اب ہمیں کیا، اب کیوں یقین کریں کہ وہ کر دیں گے؟ اتنا الجھانے کے بعد اگر وہی کرنا ہے تو پھر فائدہ اتنا دن انتظار کرانے کا اور سب کو الجھانے کا؟ ہم سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور بڑی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے، بیکاز ٹینشن کا وجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے ڈسکس کر لینے چاہیے۔ کیوں ٹینشن ہوتی ہے اس قسم کی چیز؟ ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب نے بھی اس قسم کے راستے اختیار کیے تھے تو کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے، اب یہ تاریخ کا حصہ ہے، تو ان کے پاس جی ایچ یو نے ایک لسٹ بھیجی 3 لوگوں کی کہ ان میں سے ایک ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیں آپ۔ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، آپ ایسے کریں کہ 2 نام اور ڈال کے بھیجیں اس میں، اور فلانے کا نام بھی اس میں ڈال کے بھیجیں، واپس کر دیں۔ تو اس وقت پھر جی ایچ کیو نے وہ 2 نام اور ایڈ کر کے بھیج دیے، اور نواز شریف صاحب نے وہ پہلے 3 ناموں میں سے نہیں، وہ جو اگلے 2 نام سے ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیا، وہ تھے جنرل جاوید ناصر، ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا۔ مگر بنا تو دیا انہوں نے، مگر جی ایچ کیو کے اندر یہ تھا کہ اچھا پھر اگر آپ ہمارے پہ اعتماد نہیں کرتے اور آپ کا خیال ہے آپ ہمارے میں سے کوئی اٹھا کے آپ استعمال کریں گے، تو وہاں یہ موقف یہ تھا وہاں کہ یہ تو آپ نے جو بندہ ہمارے میں سے لگا دیا ہے تو یہ تو پھر ہمارے اوپر ہی جاسوسی کریں گے نا،
क्योंकि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिफ नवाज और नवाज शरीफ साहब, उनके दरमियान प्रॉब्लम थी, अच्छे खासे इश्यूज बने हुए थे दोनों के दरमियान। तो ये जो नया DGI बनाया ना इमरान खान इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, आयशा, तो उस वक्त फिर जनरल आसिफ ने ये सोचा कि ये तो फिर मेरे ऊपर जासूसी करेगा। तो ये फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गया। ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गया। जैसे ही इस किस्म की बात हुई तो हो गया। आगे आए, आगे भी एक और ऐसा केस होता है कि आर्मी चीफ के ऊपर, अब नवाज शरीफ साहब ने जब फैसला किया कि जनरल मुशर्रफ को डिसमिस करना है, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? आज ही के दिन 12 अक्टूबर 99 में नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया मेरा हक है, आईनी हक है कि मैं आर्मी चीफ लगाऊं। उन्होंने आर्मी चीफ लगाया ज़ियाउद्दीन साहब को, जनरल ज़ियाउद्दीन को, और आर्मी के GHQ के अंदर बगावत हो गई और उन्होंने coup करके टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद जुडिशरी से मोहर लगवा ली कि ये कानूनी तौर पे हो गया, ख़त्म हो गई बात। फिर 10 साल मुशर्रफ के भुगतने पड़े आपको, मगर कानून अमेंड हो गया। मगर उससे पहले एक और केस हुआ था, उसको भी याद करना चाहिए। वो क्या था? 1998 में जहांगीर करामत साहब आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, 97 में बने। तो 98 में भी प्रॉब्लम बना और नवाज शरीफ साहब का, और 99 में भी बना। 98 में क्या हुआ? जनरल जहांगीर करामत नहायत ए पॉलिटिकल जनरल थे, कुछ अरसा था उनकी रिटायरमेंट के लिए भी, वो अभी रिटायर हो रहे थे, और उन्होंने एक बयान दे दिया कि मुल्क के मफाद में है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जहाँ पाकिस्तान अफवाज की क़यादत भी और सिविलियन अकाद भी इकट्ठे बैठे हों। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि वहाँ टेबल पे बैठ के डिस्कस कर लेने चाहिए। बड़ा अच्छा सजेशन था। उसके बाद बाय द वे वो बन भी गई, मगर मियाँ साहब को ये बात पसंद नहीं आई। मियाँ साहब उस वक्त एक और मूड में थे। तो मियाँ साहब ने जहांगीर करामत को बुलाया कि आपने ये क्यों कहा? उन्होंने कहा जी कुछ इसमें ऐसी बात नहीं है, ये तो एक तजवीज़ है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपको पब्लिक में ये नहीं कहनी चाहिए थी, तो आप मेहरबानी करें, फिर आप रिज़ाइन करें। तो आपने मेरी तौहीन कर दी, मैं प्राइम मिनिस्टर। अब उस वक्त जहांगीर करामत साहब कह सकते थे कि नहीं, कि मैं नहीं रिज़ाइन करता, फिर ये कह सकते थे मैं रिज़ाइन करता हूँ। तीसरी तो ऑप्शन नहीं थी ना, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है आप रिज़ाइन करें, नहीं करते तो मैं सैक करता हूँ जी। तो सैक करते हैं तो फिर जहांगीर करामत साहब को फैसला करना था। जहांगीर करामत साहब ने कहा जी ठीक है मैं रिज़ाइन करता हूँ। वो घर आ गए, जैसे ही घर आए तो और उन्होंने रेजिग्नेशन भेज दी, और 8 बजे की खबरें उस वक्त मुझे याद है आयशा, पे अनाउंस हो गया कि जनरल जहांगीर करामत रिज़ाइन कर गए। मगर उसके मिनट के बाद GHQ से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अली कुली और 2-3 और जनरल वो जहांगीर करामत साहब के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया? फौज ने की ये तो बड़ी ज़्यादती की आपने, ये तो ज़्यादती है हमारे साथ कि उसने ऐसे डिसमिस कर दिया आपको, ये तो फ़ौज की तौहीन हो गई है, तो हम तो नहीं करेंगे, हम तो coup करने लगे। अच्छा, तो ये बिल्कुल, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये कोई छुपी भी बात नहीं थी। अच्छा, तो फिर जहांगीर करामत ने कहा नहीं, बिल्कुल कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हम नहीं करेंगे, छोड़ दें इस बात को। तो फिर जनरल अली कुली और उनके जो 1-2 साथी थे उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर और हमारे पास चारा नहीं है, अगर आप इजाज़त नहीं देते तो फिर हम रिज़ाइन करते हैं। तो उन्होंने भी अपने रेजिग्नेशन दे दिए। ठीक है, तो फ़ौज ने कानूनी तौर पर एक फ़ैसला किया कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, मगर चले उनका हक है तो करते हैं। और जहांगीर करामत भी रिज़ाइन कर गए और अली कुली खान और 2-3 और सीनियर जनरल्स वो रिज़ाइन, रिजर्वेशंस वहां मौजूद और उन्होंने मुशर्रफ को अपॉइंट कर दिया, हाँ, जो कि जूनियर थे। ठीक है। और 99 में 1 साल के बाद वही मुशर्रफ को सैक किया तो coup हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि उस वक्त फ़ौज के जो क़यादत है आयशा, उसका मूड क्या होता है, वो क्या, और मुल्क के हालात क्या होते हैं और मूड क्या होता है, और जो पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनके अपने मफाद क्या होते हैं और इंस्टीट्यूशन के मफाद क्या होते हैं। लेकिन तो एक फार्मूला नहीं है, दोनों बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इसको आज मैं ला के यहाँ खड़ा करता हूँ और इसको अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं। कंटिन्यू ज़रूर इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो 2 मिसालें दी 1998 और 1999 की, अगर पसपाई होती भी है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या आता है, और क्या विद इन इंस्टीट्यूशन चिंगारियाँ दबी रहती हैं जो बाद में आग बनती हैं। सवाल रखेंगे सेठी साहब के सामने, एक ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि किसने रिज़ाइन किया और फिर उसके बाद अगले साल किसने कू कर दिया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने जो बात कही उसके मुताबिक ना तो कोई पीछे हट रहा है और ना ही कोई आगे आ रहा है। मेरा ख्याल है सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है तो फिर क्या होगा? कोई दरमियानी रास्ता? अगर वो भी ऐसे नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे तो देखिए, इनका तो ये कहना है कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इशारा यही है कि अगर वो 3 जर्नैलों की समरी आ जाती है और उसके अंदर जनरल नदीम का भी नाम हो और बाकी 2 नाम कोई भी और हों। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सी है ना फिर सेठी साहब, जब आप 3 नामों की समरी भेज देंगे तो फिर पॉसिबिलिटी तो अदर वे राउंड भी है। फिर वो ट्वीट जो कर चुके हैं या अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपको पता है अनाउंसमेंट जब वापस होती है या कोई ट्वीट ऐसा आता है जो डिलीट हो जाता है तो फिर उसका रिएक्शन क्या होता है? मगर ये जो एश्योरेंस दे रहे हैं ना आपको बाय पब्लिक, जी, ये आपको कह ये रहे हैं कि आप 3 भेज दें, आप ही के बंदे का नाम हम अप्रूव कर देंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, फाइनल नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगी। ये इशारा इस तरफ कर रहे हैं, ये एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि ना आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं ना हम कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। भेज दें 3 नाम, उसमें जनरल नदीम का भी नाम भेज दें, हम उसको अप्रूव कर देंगे, मसला ख़त्म हो ये जाएगा। तो बड़ा अच्छा शगुन है। और फिर हम ये प्रेस रिलीज़ दे देंगे कि जी 3 नाम आए थे ABC, हमने प्राइम मिनिस्टर ने जनरल नदीम का नाम ले लिया है और ख़त्म होगी बात। तो ये कहना चाह रहे हैं। आपने जो सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई इनको यकीन कौन करेगा कि पहले अगर ये करना ये चाहते तो उस वक्त भी कर सकते थे, उस वक्त नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? तो शक शुबा तो रहेंगे वहाँ कि ये और ही ना कुछ हो जाए, ये ना हो कि हम भेजें और ये कुछ और कर दें। आपने नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी ना, 2 और नाम भेजें तो दोनों में से सिलेक्ट तो फिर कुछ और हो जाए तो फिर क्या होगा? तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त ट्रस्ट डिफिसिट है, बहुत बड़ी एतमाद एक दूसरे में नहीं है बिल्कुल। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या GHQ पीछे हटना चाहते हैं तो वो ऐसा रास्ता कोई हो जिसमें किसी की बेइज्जती ना हो, इज़्ज़त रह जाए, ऑनर रह जाए और कानून की बालादस्ती भी हो जाए। और वो मुझे ऐसे लगता है कि ये जहाँ ये आके बात खड़ी हुई है, ये बात इस वक्त इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है कि अगर हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है कि ये बात ख़त्म हो जाए यहाँ। और साहब खुल के बात करें। मैं क्या खुल के बात कहूँ आपको? देखिए, जो ऑप्शंस हैं ना आयशा, वो बड़े ख़तरनाक हैं। देखिए ना, अब बात यह है कि आप अब चाहेंगे कि मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊँ, ऑप्शंस एक हफ्ते में मसला हल नहीं हुआ तो क्या अब एकदम एहसास हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मैंने थोड़ी सी रिट्रीट करनी है और मैंने अपना बंदा नहीं लगाना और उनका बंदा लगाना है? वो कहते हैं ये हमारा बंदा नहीं है, ये तो न्यूट्रल आदमी है, ये तो फ़ौज जो है वो तो अभी हम तो आपके साथ खड़े थे, आपने एतमाद ही हमारे पे छोड़ दिए, अब आप कुछ और करना चाह रहे हैं। यही इल्ज़ाम लगता था ना नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी, आप तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे हैं, आप जमहूरियत के रास्ते में आए हैं मगर जमहूरियत को ख़त्म करके आप कुछ और ही बनना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाह रहे हैं। तो उस वक्त भी यही इल्ज़ाम लगता था ना, तो अब भी यही बात शुरू हो रही है कि जी इमरान खान फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं मियाँ साहब नजरियाती हो गए तो अब खान साहब के नजरियाती होने का वक्त है। अच्छा, खान साहब, देखिए मियाँ साहब पहली स्टेज पे जब नजरियाती हुए थे तो वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे। दूसरी स्टेज पे, और उस वक्त भी इसी किस्म के इश्यूज़ थे, दूसरी स्टेज पे जब अगली दफ़ा 5 साल के लिए आए तो उन्होंने कोई ऐसी काम ही नहीं किया जिससे ये बदबू भी आती कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे हैं या जमहूरियत को नुकसान देना चाह रहे हैं। यहाँ तो जिस तरीके से ये आए और जिस किस्म का ये फ़िरौनी किस्म के ये कानून लाना चाह रहे हैं और जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उससे तो नज़र आता है ना कि इनके तो कुछ इरादे कुछ और हैं। अब मुझे बताएं कल तक हो जाएगा मामला? आने वाला हफ्ता कैसा है? क्योंकि अब पार्लियामेंट सेशन भी कॉल कर लिया गया, बाबर अवान साहब कौमी असेंबली और अब देखिए, अगर आप वहाँ बैठे हों पिंडी में तो आप क्या सोचेंगे? बताओ ना, तुम बताओ। साहब, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है गर्दिशों से, मेरा कोई आप बताएंगे कि क्या सोच चल रही है? मैं तो आम आदमी का पूछ रहा हूँ, आप आम आदमी है ना, आप बताएं। आप अगर ये पार्लियामेंट अभी तक साइन नहीं हुआ, अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं हुई, अभी बातें चल रही है ना,
اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی. فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کوئی گلی کوئی نہیں, فکر نہ کریں, گھبرائے ہوئے, گھبرانا نہیں مگر گھبرائے ہوئے. اچھا اب آئیے, اب 2 دن کے بعد پارلیمنٹ کھڑی ہو رہی ہے. اب اگر انہوں نے جو باتیں کیبنٹ کے اندر کی ہیں پرائم منسٹر صاحب نے اور لیک کر دی, یہ انہوں نے کہا ہے ذرائع کے مطابق کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کا موقف فواد چوہدری صاحب بھی پیش کر رہے ہیں, اور وہ میڈیا جو کہ جن کو یہ لیک کر رہے ہیں کہ وہاں پرائم منسٹر صاحب نے کیا بات کہی, وہ تو باہر آ گیا. جبکہ دوسری طرف سائلنس سے چپ ہیں, ان کا موقف نہیں آ رہا. نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, مگر اب پرائم منسٹر کا موقف تو ہمیں پتا چل گیا کیا ہے. تو وہ تو اب سائن نہیں کریں گے جب تک ان کا وہ فیصلہ کہ میں نے یہ کرنا ہے. دوسری سائڈ چپ ہے. اب بات یہ ہے, اب کل پرسوں اگر پارلیمنٹ, اب 2 دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جیسے بھی ہے, تو پھر پرسوں پارلیمنٹ میں کیا پرائم منسٹر کھڑے ہو کے وہی بیانیاں کریں گے جو اپنے پارلیمنٹ میں کیا ہے. تو پھر ایک اور بڑے پلیٹ فارم کے اوپر وہ اتنا بوجھ ڈال دیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور وہاں ان کے جو لوگ ہیں وہ ڈگ 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 کریں گے. تو پھر تو اوپن کانفرنٹیشن ہو جائے گی نا, کیونکہ پارلیمنٹ سے زیادہ بڑا آئینی ادارہ نہیں ہے. تو یہ پھر ایک ایسے لگے گا کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل جہاد یا کانسٹیٹیوشنل ایشو بنا رہے ہیں. پھر تو اٹ بیکمز این ایون مور بگر اٹیک, مومنٹم زیادہ ہو جائے گا. یہ پھر یہ تو کوئی آپس کی بات نہیں تھی, یہ تو میں آئینی کام کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے روک رہے ہیں, تو یا وہ نہیں مان رہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک سچویشن ہوگی. اور جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے وہ ابھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. یہ چھوٹی سی بات تھی, اتفاق ہو گیا تھا, ہم نے پوچھے بغیر نہیں کیا سارا کچھ. آپ 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چینج کریں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جائیں. ہم نے کہا ٹھہر گئے. اب جا کے ہوا, آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کر دی اور اب آپ نہیں کر رہے. تو ہماری کیا پوزیشن رہے گی, آرمی چیف کی پوزیشن کیا رہے گی, وہ سارے GHQ کی پوزیشن کیا رہے گی. اس وقت جو میری انفارمیشن ہے GHQ کمپلیٹلی یونائٹڈ ہے, کوئی ناجائز کام نہیں کیا, غیر آئینی نہیں کیا, ہم نے پوچھ کے کیا ہے, میرٹ کے بیس کے اوپر کیا, اور آپ نے ہمیں اوکے کیا ہے. ان کا تو یہ موقف ہے. تو اب یہ کیسے تو یہ رات کی ملاقات بھی بے سود گئی سیٹھی صاحب, ایک اور ملاقات. اب وہ یہی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب نہیں مان جاتے تو نوٹیفیکیشن آج آ جاتا, نہیں آیا نا, اس کا مطلب ہے نہیں مانے. اور اب فواد چوہدری صاحب خود کہہ رہے ہیں عائشہ کہ ابھی تو چل رہا ہے معاملہ, ہو جائے گا, افہام و تفہیم کے ساتھ ہو جائے گا, دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ اشارہ ہے کہ وہ بھیجیں ہمیں سمری اور پھر ہمارے پہ چھوڑیں. اور وہ اگر سمری بھیج دیتے ہیں اور ان پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کچھ اور کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور نہ ہی کو دینے کے لیے تیار ہے. کیا گارنٹی ہے. پرائم منسٹر صاحب تو 7 دن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو اب کہتے ہیں میں کر دوں گا, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ میں بالکل, کہتے بھیجیں میں میرے پہ چھوڑیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ بن گیا نا, اب مسئلہ بن گیا, اور یہ بڑی خطرناک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں. آرمی چیف کے جب تقرری کا معاملہ تھا, ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, ایکچولی تقرری نہیں, تب بھی اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہوئی تھی اور عمران خان صاحب اس سے نکل آئے تھے, گورنمنٹ نکل آئی تھی. اب ایک بار پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکتوبر نہیں تو 22 اکتوبر تک اس معاملے سے گورنمنٹ نکل آئے گی. اوبیسلی لوگ اس سے متحرک ہوں گے ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہماری امید ہے کہ صحیح نوٹیفیکیشن آ جائے جس کے ساتھ یہ معاملات ختم ہو جائے, کسی کی بے عزتی نہ ہو, کسی کی بے حرمتی نہ ہو, کسی کی اتھارٹی جو انڈرمائن نہ ہو, اور قانونی طور پہ سب کچھ ہو جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. اچھا, جو تقرریوں کا ٹویٹ کیا گیا یا کیے گئے وہ واپس لیے جا سکتے ہیں. دیکھو نا, یہ پرابلم ہے نا. آپ دیکھیں نا, ایک صرف DG ISI کی اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہے. ایک صاحب ہیں اور 3-4 کور کمانڈرز جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. کراچی کا ہے جو وہ ادھر آئیں گے, DG ISI کی جگہ پہ آئیں گے, ان کی جگہ پہ ایک بندہ جائے گا, جو بندہ جائے گا اس کی جگہ پہ ایک اور آئے گا. تو یہ پوری 4-5 چیزیں ایک چیز کے ساتھ لنکڈ ہیں, چینڈ ہے. اگر وہ نہیں مانتا پرائم منسٹر جنرل ندیم انجم کا, تو پھر ندیم انجم کہاں جائیں گے. اور وہ کراچی میں, وہ تو آلریڈی ان کا تو آرڈر ہو گیا ہے وہاں سے ٹرانسفر کا. دیکھیے ان کا آرڈر ٹرانسفر کا ہو گیا ہے, وہ چیف کی, آرمی چیف کی رائٹ ہے, وہ GHQ نے کر دیا ہے. اب وہاں جہاں جانا ہے وہ ادھر سے آنا ہے. وہ اگر رکا ہوا ہے تو وہ تو پھر کہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور جنہوں نے ان کی جگہ پہ جانا ہے وہ بھی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ, اور پھر جنرل فیض بیچارے وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی میں یہاں بیٹھنا ہے کہ یا مجھے وہاں 11 کور میں جانا ہے, پشاور جانا ہے, میں نے تو 10 کور ہے میرا خیال, ہاں میں نے وہاں جانا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ سب کچھ رک گیا ہے ایک چیز کے اوپر. خان صاحب کی کرامتیں ہیں کہ باتیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی, لیکن یہ آج وہ نہ کرتے. جی دیکھیے, ہم نے کل کوئی بات نہیں کی تھی.
آج خود انہوں نے لیک کروایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کابینہ کے اندر. فواد چودھری صاحب نے ہمیں خود بتایا اور اب ہم سب بیٹھے بات کر رہے ہیں. اب اگر اس کے بعد یہ پارلیمنٹ تک لے جائیں گے تو میرا خیال ہے پھر اس سے پہلے ہی سنبھالنی مشکل ہو جائے گی. بالکل سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک اگر مگر کا کھیل جاری ہے. ہم بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب کچھ افغانستان کے معاملات اور اس پر جو پاکستان کا ٹیک ہے. عمران خان صاحب ایک بار پھر افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ بن کر آئے ہیں سامنے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم امریکہ کے اتحادی نہیں رہے, لیکن مشورہ دیتے ہیں کہ جو طالبان ہیں یہ داعش سے نمٹنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. ایسا ہے؟ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ دیکھیے ہمیں اس وقت طالبان کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی. کیوں کہ اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اس وقت وہ تھوڑے بہت ماڈریٹ نظر آ رہے ہیں. اس کے پیچھے ان کے نیچے جو ہارڈ لائنرز بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے اندر پھر القاعدہ بھی ہے اور داعش بھی ہے اور باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں. اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, ان کی حکومت کولیپس کر جائے گی یا انسٹیبل ہو جائے گی, تو ان کی پھر اہمیت بڑھے گی. ابھی آپ نے دیکھا کابل کے اندر بم بلاسٹ شروع ہو گئے ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ مسجد پر اٹیک اور بڑی تعداد میں شہادت, اور وہ طالبان کے اوپر اٹیک تھی اس حکومت کے اوپر. تو اگر طالبان کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جائیں گے. تو وہ امریکہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت طالبان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے, ان کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اصلی دشمن ہے آپ کی بھی اور ہمارے بھی. اگر وہ اس وقت نہیں تیار آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے خلاف, تو وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ایک نئی جنگ چھڑ جائے. وہ پہلے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, تکڑے ہونے چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو نبٹ لیں گے. اسی لیے انہوں نے پاکستان کو بھی کہا کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ حمایت ٹی ٹی پی کے معاملے میں ہم نہیں آئیں گے. بلکہ آپس میں چائنا کو بھی یہی کہا ہے اور ادھر داعش کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں. مگر ان کو جو داعش ٹی ٹی پی ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹیمپرری بات ہے. ہم نے اگر جیتنا ہے تو ہم نے طالبان حکومت کو گرانا ہے, انسٹیبل رکھنا ہے خطے کو, اور اس کو کانسٹنٹلی اٹیک کرنا ہے. اور جتنا وہ ماڈریشن کی طرف جاتے ہیں اور پرو ویسٹ ہوتے ہیں, اتنا ہم نے پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے کہ دیکھیے یہ تو پٹھو بنتے جا رہے ہیں ویسٹ کے, امریکہ کے. تو ہمارے ہاں جو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں وہ تو پھر طالبان کو چھوڑ کے ان کی طرف آئیں گے. 20 سال انہوں نے لڑائی کی ہے امریکہ کے خلاف, راتوں رات امریکہ کے کیسے دوست بن جائیں. تو اس لیے ان کی طالبان کے خلاف اس وقت افغانستان کے اندر بڑا سخت پروپیگنڈا چل رہا ہے. تو عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں. پھر میں ایک ہی صفحے پہ آ گیا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا. دیکھیے جب وہ صحیح بات کہتے ہیں تو ماننی پڑتی ہے, ماننی چاہیے. جب وہ اپنے مفاد کی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے تو پھر نہیں مانتے ہیں. تو پھر امریکہ کا اس پر کیا رد عمل؟ آپ امریکہ کا کیا رد عمل ہے؟ امریکہ جو ہے وہ اس وقت, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتا کہ طالبان حکومت سٹیبل ہو جائے. وہ ابھی اس وقت پریشر ڈال رہا ہے طالبان حکومت کے اوپر اور پاکستان کے, یہ جو داعش وغیرہ ان کو ختم کریں. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی انریزنیبل بات ہے, یہ راتوں رات ختم نہیں ہو سکتے. یہ پورا ایک بنانا پڑے گا. پہلے جو اعتماد ایک دوسرے پہ ختم ہوا ہے امریکہ کا اور طالبان کا, وہ اسی وقت صورت میں بحال ہوگا جب امریکہ کو ان کی مدد کرے گا, ان کو اسٹیبلائز کرے گا, پاکستان ان کی مدد کرے گا, اسٹیبلائز کرے گا, ریجنل پاز ان کو ماڈریشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ڈپینڈنٹ بنائیں گے. دیکھیے تجارت, ایڈ, اس کے ساتھ ڈپینڈنسی ہوتی ہے. اب اگر آپ میرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو پھر آپ میری بات بھی سنیں گے نا. اب اگر آپ میرے پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہیں تو میری بات کیوں سنیں گے آپ؟ تو پاکستان کا یہ موقف ہے, وہ ہمارے پہ تھوڑے سے ڈپینڈنٹ ہیں مگر ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, ایڈ کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ مہربانی کر کے ریکگنیشن, لیٹس موو, بعد میں دیکھا جائے گا. مگر اس وقت تو ان کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اب امریکہ جیسے کہتے ہیں نا وونڈیڈ اینیمل, وہاں وہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بڑی بے عزتی ہو گئی, ہم نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر جو ایک بات ہے جس کے میں گھوم پھر کے آتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ کے اس وقت 3 دشمن ہیں, چائنا, رشیا اینڈ ایران. افغانستان کے اندر امریکہ میں سمجھتا ہوں چاہے گا کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ان تینوں ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اچھا. اگر طالبان تکڑے ہو جاتے ہیں تو پھر افغانستان ان 3 ملکوں کے لیے ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فورس نہیں ہوگی, ان کے ساتھ بھی طالبان کے تعلقات ہو جائیں گے اور طالبان ان کو کبھی ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دے گا. اور اگر طالبان خود ڈی اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں تو وہ جو لوگ آئیں گے وہ چھوڑے پاکستان کو تو ڈی اسٹیبلائز کریں گے, سب سے پہلے وہ ڈی اسٹیبلائز کریں گے چائنا کو, رشیا کو, سینٹرل ایشیا کو, ایران کو.
تو امریکہ تو یہ چاہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان وہ لاجیکل تو ہے, مگر اگر امریکہ تو سپر پاور, اس کی اسٹریٹجی بالکل فرق ہے, تو وہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے مشکل حالات آگے آنے والے ہیں. اور اتحادی نہ رہنے کا کیا مطلب؟ ابھی تو ہے وہ کروشل مومنٹ جب ہمارے پاکستان اتحادی کو تو وہ نہیں رہا نا, امریکہ پاکستان کا اتحادی تو نہیں رہا نا, یہی عمران خان یہی کہہ رہے ہیں وہ. امریکہ نے کہہ دیا نا پہلے. عمران خان صاحب تو پہلے انتظار میں تھے, فون کال آئے گی, اتحاد کی بات ہوگی, جو محیط یوسف صاحب لگے رہتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب لگے رہتے ہیں کہ براڈ بیسڈ یہ وہ فلانا ڈھنگڑا, وہ آئیے ڈیپٹی سیکرٹری وینڈی ہو کے چلی شامن گئی, تو وہ تو کہہ کے گئی ہیں کہ ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم تو بالکل انڈیا کے ساتھ ہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ادروائز کوئی. اور ابھی آگے جا کے ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کا بھی پریشر آئے گا, تو امریکہ ان کو کھینچے گا کہ ٹائٹ کرو. آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے تو شوکت ترین صاحب, خان صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں, مگر سننے والا کوئی نہیں ہے, اور جو ہونے والا ہے وہ شاید اس کے برعکس ہی ہوگا. ہونے والا اس کے برعکس ہوگا, یہ ہے سیٹھی صاحب کا کہنا. لیکن سیٹھی صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, ہمیں تو اگلی قسط ملنے جا رہی ہے, تو آپ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ نہیں رہیں گے, ڈزنٹ میٹر, وہ وزیر خزانہ نہیں رہیں گے, ایڈوائزر بن جائیں گے, انچارج آف فائنانس. ضروری تو نہیں ہے کہ وزیر خزانہ ہوں, وہ صرف اس صورت میں ان کی وزیر خزانہ ہونا ضروری ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر وزیر خزانہ بیٹھتا ہے. تو اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو ڈزنٹ میٹر, وہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کو این ایف سی ایوارڈ کی چیئر کو چیئر کر سکتے ہیں ایز فائنانس منسٹر. اور سینیٹر بنانے کا معاملہ جو ہے وہ پھر آگے ملتوی ہو جائے گا. پھر جس وقت فیصلہ آئے گا اسحاق ڈار صاحب کے خلاف تو اس وقت ایک موقع ملے گا, اگر نہیں تو آگے جا کے اگر یہ گورنمنٹ رہتی ہے اور کوئی ایشو نہیں بنتا تو کسی کو کہیں گے کے پی میں کہ آپ ریزائن کریں, یہ لیں 10 کروڑ روپے لے لیں, 20 کروڑ روپے لے لیں, ریزائن کریں, اور اگلی دفعہ ہوگا تو شوکت ترین صاحب کو بنا دیں گے. نہیں تو وہ وزیر ایڈوائزر کے طور پہ وہ چلائیں گے. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ ایڈوائزر کے طور پہ یہ چلایا گیا. اسد عمر صاحب تو منسٹر تھے نا, حفیظ شیخ صاحب تو نہیں تھے, انہوں نے بھی 6 مہینے سے زیادہ کرایا نا. جب یہ وقت آیا تو پھر وہ چینج ہو گیا. اس سے پہلے بھی وی اے جعفری صاحب ہوتے تھے, محترمہ کی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو ان کے پاس بھی کوئی وزیر خزانہ کا قابل انسان نہیں تھا, تو انہوں نے ایک بیوروکریٹ تھے وی اے جعفری صاحب, ان کو انہوں نے ایڈوائزر بنا دیا ود دا رینک آف فیڈرل منسٹر, ود دا رینک آف فائنانس منسٹر, اور وہ انہوں نے بالکل ساتھ دیا اور انہوں نے فائنانس منسٹری چلائی. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ. اچھا بڑی بات, لیکن وہاں سے قرض ملنا اور اس کے بعد سبسڈیز کا خاتمہ, مہنگائی کا نیا طوفان, وہ اور بات ہے, وہ اور بات ہے. اور آپ نے آج یہ والے الرٹس نہیں دیے, مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پر کل بات کرنا چاہیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. چلیں ایسا ہے کہ سیٹھی صاحب کے تجزیے کا آپ کل تک کے لیے انتظار کیجئے, لیکن ویڈیو میسج اس نمبر پر جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, سوال بھیج سکتے ہیں سیٹھی صاحب کے سامنے رکھنے کے لیے, اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.